کچھ تو میں نے احاطہ کرنے کی کوشش کی، اور ویسے تو سنڈیز کو ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن آج کل کافی ایونٹ فل سنڈیز جا رہے ہیں. یہ جو ابھی جس طریقے سے چیف جسٹس صاحب کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے، واٹ آر یور تھاٹس؟ پہلے تو تمام پینلسٹ کو السلام علیکم. دیکھیں، انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں کوئی بھی کنٹروورسی سے مبرہ نہیں ہے. جب آپ کو یاد ہے جب یہ پینل تھے جج، تو پھر ایک وقت آیا کہ ان کو تمام کیسز ان کو جانے سے روک دیا گیا، کہہ دیا گیا کہ یہ کسی پی آئی کے کسی کیس ریلیٹڈ پہ یہ نہیں بیٹھیں گے. ان چیمبر زیادہ تر کام کرتے رہے. ہاں، پھر یہ اور کانفلکٹ ہو گیا، ججز کا آپس میں کانفلکٹ ہو گیا. خود فائزہ صاحب مطلب کہ آئی تھنک ہی از گوئنگ ٹو بی این ایکسلنٹ چیف جسٹس. لیکن میں تو بات کر رہا ہوں کہ ہماری ٹینڈنسی یہ ہوتی کہ جو آ جائے ہم اس کو کہتے ہیں بس یہی اب رام کا اوتار ہیں، بس کوئی برائی نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہے. ان کی بھی کنٹروورسیز ہیں، جس طرح کورٹ کے اندر یہ کورٹ روم میں چلے گئے تھے جب کورٹ 1 میں مقدمہ چل رہا تھا اور ان کی مسز وہاں پہ تھیں. وہ ایک پروٹوکال کی اور ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس کی بڑی سخت نفی تھی. پھر لاٹ آف کوشچن مارکس، لیگل کوشچن مارکس تھے جو جب یہ ڈائریکٹلی چیف جسٹس بنے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ان کے بہت بولڈ فیصلے بھی ہیں. فیض آباد کیس کا فیصلہ انہوں نے دیا جو بڑا بولڈ فیصلہ تھا، اور بلکہ اس کے بعد ہم سنتے تھے لوگ کہتے تھے کہ یہ کبھی چیف جسٹس بننے نہیں دیا جائے گا. اور باقی بھی کافی پرنسپل سانسز لیے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حالات بن گئے تھے ویسے. ہاں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ول واک دا ٹاک. بیکاز بات کرنا تو آسان ہوتا ہے نا، انہوں نے بھی بڑا پرنسپل پوزیشنز لی ہیں بینچ فارمیشن کے اوپر، کورٹس کے سرٹن بیہیویئرس کے اوپر، کس طرح کورٹ کو اپنا کرنا چاہیے سب کچھ. تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہوگی. لیکن آپ نے شروع میں ایک بات کی ایکسپیکٹیشنز. اگر مجھے آپ 10 سیکنڈ دیں تو میں 2 ایکسپیکٹیشنز بڑی ضروری میں ہیں میری چیف جسٹس صاحب سے. میری ان سے استدعا ہے کہ ایک تو خدا کا واسطہ ہے فوری طور پہ اس کو ری انویگریٹ کریں، میننگ فل بنائیں. جو سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا ارشد شریف کی شہادت کا، اور جس کے اوپر پورا اپنی کمیشن بنایا، سب کچھ کیا، وہاں پہ اب کچھ نہیں ہو رہا. صرف باتیں ہیں، ڈرامہ چل رہا ہے، خالی باتیں ہیں، کچھ نہیں ہو رہا. مسنگ پرسن، یہ خود بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. مسنگ پیپل کا ایشو ہے. اس میں ہمارے لیے امیڈیٹ ایشو عمران ریاض خان کا مسنگ ہونا بھی ہے. کسی کو نہیں پتا عمران ریاض خان کہاں ہے. بتایا جاتا ہے کہ جی ہیں، ہو جائے گا. جو بھلے آپ ہے جس سے مرضی اختلاف ہو رائے کا، لیکن یہ نہیں ہے کہ 3 ماہ سے کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ ایک جرنلسٹ کہاں ہے. آئی ہوپ کہ یہ 2 کیسز پرسنل اینگل سے میں اس پہ زیادہ بات کر رہا ہوں ایز اے جرنلسٹ، کہ اس کو تو خدا کا واسطہ ہے کہ اس کو بالکل لیں، پرائرٹی پہ لیں، اور یہ بہت ضروری ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک چیز مالک صاحب، جی ایک چیز ہے، میں چونکہ آپ نے مسنگ پرسنز کی بات کی، تو آپ کے علم میں ہے کہ ہماری جو موجودہ جو جوڈیشل ہسٹری ہے، جو ہم نے کم از کم میں نے اپنے سامنے بنتے دیکھی، تو بحالی کے بعد افتخار محمد چودھری صاحب سے زیادہ طاقتور چیف جسٹس کوئی نہیں ہم نے دیکھا. وہ بھی ان کا تعلق بھی وہیں سے تھا. انہوں نے بھی اس معاملے پہ کچھ سنا تھا کہ کچھ کرنے کی کوشش کی تھی. آپ کے علم میں ہوگا کہ زیادہ اس وقت کیا ہوا تھا اس پہ؟ نہیں، دیکھیے بات وہی ہے نا، اگر ایک زندگی میں ایک مقام آتا ہے ستی کہ آپ دیر از نتھنگ بیونڈ دس. آپ کو اللہ نے اگر چیف جسٹس بنا دیا، دیکھیے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اللہ کے بعد اگر کسی کے پاس زندگی موت کا اختیار ہے تو وہ سپریم کورٹ کے جج کے پاس ہے. ہائی کورٹ کا بھی جج فیصلہ کر دے نا کسی کو سزائے موت دے دے، تو سپریم کورٹ کا جج فائنل فیصلہ کرتا ہے کہ وہ جیے گا یا مرے گا. اللہ نے اپنی پاورز ڈیلیگیٹ کی ہیں ججز کو، اور اگر آپ چیف جسٹس بن جائیں، اس کے بعد اگر آپ نے گھبرانا ہے ویسٹڈ انٹرسٹ سے یا اس گروپ سے یا فلانے اسٹیبلش کا یا دوسرا، تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی. پھر تو ہم بات کریں گے نا، سیدھی سی بات ہے. میرا خیال ہے کہ یہ مقام اتنا بڑا ہے کہ اس کے بعد کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہوتی. آپ یوزلی زندگی میں کمپرومائز کرتے ہیں کہیں پہنچنے کے لیے، پہنچنے کے بعد کیوں کمپرومائز کرنا. اور جیسے آپ نے کہا کہ باقی سارے عہدے تو چلے، کوئی ایکسٹینشن لے رہا ہے، کوئی دوبارہ 8 سال الیکشن جیت رہا ہے، بن رہا ہے. یار یہ تو 3 سال بعد گھر جا رہے ہیں، آپ کو پتا آپ نے چلے جانا ہے. سو یو کین آئیدر لیو اے لیگیسی، یہ تو 1 سال بعد چلے جائیں گے. ہاں، تو آپ کو پتا ہے کہ کس دن انہوں نے چلے جانا ہے. تو پھر زندگیوں میں فرق ڈال دیں، کر لیں. مطلب کہ اگر نہیں کر سکتے تو ہم کیا کسی کو کہیں گے. ہر انسان کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے لینے کی، کرنے کی.
لیکن امید تو ہم لگا سکتے ہیں نا کہ امید میں تو اتنا حق امید لگا سکے, امید پہ تو دنیا قائم ہے. حیدر وحید صاحب, یور تھاٹ سر, یہ ظاہر ہے کہ سنڈے کو ہم نے یہ تقریب دیکھی, پھر سیرینا عیسیٰ صاحبہ کی ان کی موجودگی, میسج اس سے کیا گیا ہے آپ کی نظر میں؟ کافی سوشل میڈیا پہ بھی کافی بات ہو رہی ہے, لیکن میں ڈائریکٹلی چاہ رہا تھا کہ آپ کا نقطہ نظر اس پہ کیا ہے؟ آئی تھنک میسج ایک تو آئی تھنک وہ خود بین تھرو, اور پھر جب وہ یہاں پہنچے وہ مشکل سے گزر کے, تو جب مشکل میں ساتھ تھے تو پھر آج بھی ساتھ ہونا چاہیے, نظر آنا چاہیے. دوسرا کیونکہ ان کی اہلیہ کے حوالے سے خاص کر کچھ ایسے ایونٹس جو ہیں بتائے جاتے ہیں جو سپریم کورٹ میں ہیئرنگز کے دوران ہوئے تھے, جہاں پہ چیف جسٹس صاحب کا یہ بھی تھا کہ شاید بہت زیادتی ہوئی ان کی اہلیہ کے ساتھ, تو ان اے وے ایک ونڈیکیشن ویلیڈیشن کا بھی اس میں ایک عنصر تھا کہ اس ساری چیز سے گزرنے کے بعد جو ہے وہ یہاں ان کے ساتھ کھڑی. کیونکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جب چیف جسٹس صاحب پہ جو الزام لگایا گیا تھا تو وہ ایسٹس جو ہیں وہ ان کی اہلیہ کے حوالے سے چھپانے کو جوڑا جاتا تھا. ظاہر ہے سب کچھ غلط ثابت ہوا, پھر آج ہم وہاں ہیں جہاں ہیں. ایک تو اس کا جو ہے وہ پرسنل عنصر بھی تھا آئی تھنک, اور میں انٹرپریٹ کروں گا کہ ایک شاید میسج بھی تھا کہ جس کے حوالے سے جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی وہ آج یہاں ہیں اور میرے ساتھ ہیں, اور میں بھی یہاں ہوں اور یہ بھی یہاں. تو ہو سکتا ہے یہ ہوا, بڑے اگین ہم آبویسلی اس میں اپنی انٹرپریٹیشن ہی دے سکتے ہیں. جہاں تک ان کے چیلنجز کا تعلق ہے تو دیکھیں اندرونی طور پہ تو بڑا کلیئر ہے کہ ان کا چیلنج یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک سپریم کورٹ نظر آئے. اختلاف رائے اور قانونی فیصلوں کے حوالے سے ضرور اختلاف رہے, بلکہ اختلاف رہنا اچھی بات ہوتی ہے, لیکن اختلافی نوٹس کے ذریعے یا لیٹرز کے ذریعے یہ نہ کرنا پڑے کہ ایک دوسرے کی حیثیت یا ایک دوسرے کے آرڈرز کو آرڈرز ہی نہ مانا جائے یا کسی کو سپریم کورٹ کا جج نہ مانا جائے. اس چیز سے ہٹ کے کم سے کم یہ نظر آئے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے سٹیٹس کو جو ہے وہ مانتی ہے اور ایک آواز سے اس حد تک ضرور بولتی ہے کہ سپریم کورٹ کی ایک ساکھ ہے.